معیشت کی سمت کیسے درست ہوگی اور ملک کیسے درست سمت میں جائے گا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے اگلے 2.5 سال بہتر ہوں گے، معاشی ٹیم تک نہیں فائنل ہو رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ وزیر خزانہ اس وقت ملک کے جو ہیں وہ مستقل ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، کیا سرائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سونپی ہے حماد اظہر صاحب کو، اور حماد اظہر کو اسسٹ کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے، ایک پرائیویٹ سیکٹر سے انپٹ لینے کے لیے اگر کوئی ایڈوائزری کاؤنسل، کنسلٹیٹیو کاؤنسل ساتھ شامل کر دی جائے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ صرف سرکاری ذرائع سے آپ کو معلومات حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس نے انویسٹمنٹس کرنی ہے، جس نے پاکستان میں ٹریڈ کو فروغ دینا ہے، اس کا انپٹ بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے آنے والے دنوں میں۔ دیکھیے، مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہمیں بڑی مشکل صورتحال سے ہم دوچار تھے۔ ہمارے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ سب جو ہے وہ غلط سمت کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ آج اس سے ہم باہر آ گئے ہیں، اب سٹیبلٹی ہے، اور سٹیبلٹی کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں اور ہم جو افراط زر ہے اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہوں۔ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں درست سمت کی طرف جا رہے ہیں، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں ڈالا ہے شوکت ترین کو، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ حکومت نے آتے ہی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور ابھی بھی معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے۔ ہمیں سب کی بات سننی چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی اچھا مشورہ دینے کو ہے تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے سے سمت کا تعین ہو سکتا ہے تو بسم اللہ اپنی رائے ضرور دیں، اور ان کی ہر اچھی ہم چیز کو ماننے کے لیے قبول ہم تیار ہیں۔ لیکن صرف نکتہ چینی تو کافی نہیں ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب ایک تجربہ کار شخصیت ہیں، وہ اس ملک کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور جو ہمارے جو اکنامک اسٹرکچرل ڈیفیکلٹیز ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 8-10 سالوں میں اس اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے اگر کچھ ہوا ہے اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے وزیر خزانہ لگنے والے ہیں شوکت ترین صاحب۔ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ تو اختیار وزیر اعظم کا ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو ان چیزوں کا علم ہے، اور وہ اپنی مشاورت سے مطلب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، حماد اظہر صاحب کو۔ مگر شاہ صاحب، وزیر اعظم تو بار بار کہتے ہیں جو پچھلے 10 سال تھے وہ کہتے ہیں کہ سب سے ڈارک پیریڈ تھا وہ اس ملک کا، مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا وزیر خزانہ تھا ڈاکٹر رفیع شیخ صاحب، انہوں نے پہلے لگا لیا، جو دوسرا وزیر خزانہ تھا وہ جو پہلا وزیر خزانہ تھا وہ اب ٹیم میں آ گیا، ساتھ ہی ایڈوائزری کاؤنسل میں اسحاق ڈار صاحب کا جو سیکرٹری فائنانس تھے وقار مسعود صاحب وہ ریونیو میں آ گئے۔ تو اتنا اگر ڈارک پیریڈ تھا، ٹیم ان کی پوری کیوں لے آئے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے سیاسی قیادت نے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اپنے مشورے دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی وہ مشورہ دیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ اسے قبول نہ کرے تو مشورے کا قصور نہیں ہے، مشورہ دینے والے کا قصور نہیں ہے، مشورہ نہ ماننے والے کا قصور ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈارکنس، اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ اور نوعیت کے تھے، وہ اپنا ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو سرکار کی خزانے سے کم اور تجوریوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ شاہ صاحب، اگر 2007 تک انہی دو جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کیمپین کر رہے تھے مشرف کے خلاف کہ مشرف نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، معاشرت تباہ کر دی، دہشت گردی میں جھونک دیا، فوج کو کرائے کی فوج بنا دیا، اس وقت وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس تھا، اب یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، وزیر اعظم کی اپنی سیاست اور فائدے کے حساب سے ڈیکیڈ آف ڈارکنس بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈیکیڈ گزرا ہے اور ہم ایک دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں تھے،
اور آپ جانتے ہیں کہ جب ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں، خودکش حملے ہو رہے ہوں، تو پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، شائنس ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی صورتحال یک لخت مختلف ہے۔ آج پاکستان میں امن ہے، آج پاکستان میں استحکام ہے، آج پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو ماحول بدل چکا ہے۔ تو شاہ صاحب انہی 10 سالوں کی وجہ سے بدلا ہے نا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو پولیٹیکل اونرشپ دی، کراچی کا آپریشن لانچ ہوا، ملک میں امن آیا، بجلی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب جنرل مشرف گئے، اس کے بعد بجلی کے کارخانے لگے، LNG کے پلانٹس لگے، تو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کیسے ہوا وہ؟ دیکھیے، بجلی آئی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بجلی کی کاسٹ کیا ہے۔ سوال یہ ہے، آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی تو ہماری شارٹیج تھی، ڈیفیشنسی تھی، اور ہم نے اس کو پورا کرنا تھا۔ کیا ہم نے جن ریٹس پر معاہدے کیے، کیا وہ ہمارے لیے سود مند ہیں؟ کیا ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ دیکھیے، کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہم اس کو قابو نہیں کریں گے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے۔ سر یہ بات درست ہے، مگر نیریٹو بدل گیا۔ پہلے کہتے تھے کوئی بجلی نہیں پیدا کی، اب کہتے ہیں مہنگی بجلی پیدا کی، مگر وزیراعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کھڑی ہے اس پورے نظام کے خلاف۔ یہ کیسے ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں کافی سارے لوگ تھے جو اس وقت حصہ ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں تھے، آپ پر ذاتی طور پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، مگر بہت سارے ایسے کابینہ میں لوگ موجود ہیں جن مافیاؤں کے خلاف وزیراعظم بات کرتے ہیں، وہ کابینہ میں ہیں۔ پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، آج وہ آپ کے لائے ہیں۔ MQM کو قاتل کہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جتنی جماعتیں پچھلی جماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ اکیلے نہیں کھڑے۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، تو ان کے کیسز نیب میں گئے، وہ وہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں انہیں کامیابی ہوئی اور ان کا کیس کلوز ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھے، اور اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو وزیر اعظم نے کیا کہا؟ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ہماری صفوں میں ہے اور اگر وہ ملک کو لوٹتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، مہنگائی کا موجب بنتا ہے، تو ہم اس پر کوئی رعایت نہیں برتیں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب، اگر اتحادی آپ کے یا بابر اعوان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیں تو وہ درست ہے کرپشن کے کیسز میں، مگر اپوزیشن کے لوگ بغیر ثابت ہوئے اتنے عرصہ جیل میں رہیں۔ وزیر اعظم عدالتوں سے کہتے ہیں کہ جی میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، حالانکہ عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا احتساب ہے وہ سیاسی انجینئرنگ ہے۔ ایک کے بعد ایک فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یقین جانیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہماری خواہش نہیں ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب کا، شفاف احتساب کا عمل آگے بڑھے۔ ہم نے تو دعوت دی ہے، اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی، آئیے بیٹھیے اور جو احتساب کا عمل ہے، جو قانون ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ صاحب امید کرتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ہو سکا اس دفعہ، مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر سمت درست ہے تو فیصلہ سازی میں کیوں نظر آ رہی ہے انکنسسٹنسی؟ پہلے وزیر اعظم بطور کامرس منسٹر ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر بطور وزیر اعظم اس کو کابینہ میں ریورس کر دیتے ہیں، جس کی آپ نے دیکھا کہ جو بہت سارے ہیٹس وزیر اعظم پہنتے ہیں اس کا کتنا مذاق بھی بنا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ECC اکنامک پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو زیر بحث لاتی ہے، اور ان کی رائے میں جو ان کو درست دکھائی دیتا ہے وہ تجویز کر دیتی ہے۔ کابینہ نے ایک ہولسٹک پکچر دیکھنی ہوتی ہے۔ اب جو اکنامک منسٹریز ہیں وہ اکنامک اینگل دیکھتی ہیں۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، میں نے اس خطے کی صورتحال کو، ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے ان کو، جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو، اور جو ہماری اکنامک ضروریات ہیں ان میں ایک توازن قائم کر کے اوورال سچویشن دیکھنی ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بہتری نہیں چاہتے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تجارت نہیں چاہتے؟ لیکن ہم نے کہا ہے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ تو پیدا کیجئے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں یہ جبر ہو رہا ہو اور کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہو، اور آپ اس صرف نظر ہو کر آپ جناب کہتے ہیں جی آمد و رفت ہو رہی ہے اور ٹریڈ ہو رہی ہے؟ نہیں،
ایک مثبت سوچ سے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اگر یہ ساری باتیں آپ کو بطور وزیر خارجہ پتہ ہیں، اور اگر آپ کے پاس تجارت کا اضافی چارج ہو، اضافی پورٹ فولیو ہو، تو آپ بھول تو نہیں جائیں گے وزیر اعظم کی طرح سمری بھیجتے ہوئے کہ یہ ساری کی ساری باتیں کشمیر، بھارت، یا بھول جائیں گے؟ دیکھیے، کابینہ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف پوائنٹ آف ویوز کو سنتے ہیں اور سن کر پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، تو وہ جب بحث ہوتی ہے تو الٹیمیٹ فیصلہ وہ کرتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ تو شاہ صاحب، یہ لازمی نہیں ہے کہ حکومت پھر ڈیسیشنز کو اون کرے؟ اب جیسے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا معاملہ ہوا، اس کا بہت زیادہ کریڈٹ لیا پہلے۔ 29 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، اختیارات ریورس ہوتے ہیں، 30 مارچ کو ایک اور آتا ہے اور ریورس ہوتے ہیں، پھر 1 اپریل کو خبر آتی ہے کہ جی کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے MNAs اور منسٹرز نے بہت زیادہ شور مچایا تو وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے اور اس کو ریورس کر دیا ہے ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب ہو رہا تھا؟ آج آپ کی ملاقات بھی وزیر اعلیٰ سے۔ دیکھیے، مجھے تو تشویش ہوئی کہ جب میں دوشنبے سے لوٹا اور میرے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا، تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے تشویش ہوئی، یقیناً تشویش ہوئی، اور پھر میں نے جب رابطے کیے تو پھر مجھے پتہ چلا، اور میری آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو مجھے بات کا پتہ چلا کہ کچھ صاحبان نے، بالکل میں کہوں گا کچھ صاحبان نے ایک سازش کی اور اس کو جسے کہتے ہیں نا جو پیش رفت ہوئی تھی اس کو لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ سازش ناکام ہوئی اور وہ نشاندہی بھی ہو گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی تحقیق بھی ہو رہی ہے اور ان کو فارغ بھی کیا جائے گا۔ بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔